بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مبارک منقول ہے، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال بیان فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین، کہ 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے آل محمد نے کبھی اپنا پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے، رخصت فرما گئے۔ شبع کا معنی پیٹ بھرنے کے آتے ہیں۔ خبز شعیر، شعیر عربی میں جو کو کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں گندم نایاب تھا، بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا، اور اس قدر اس کی فراوانی بھی نہیں تھی۔ آج کل تو گندم کی روٹیوں کا رواج ہے، گندم کا آٹا، گندم کی روٹیاں جو نرم ہوتی ہیں، جبکہ جو کی جو روٹیاں ہیں وہ تھوڑی سخت ہوتی تھی۔ اور پھر اس زمانے میں جس طرح آٹے کو پیسا جاتا ہے صاف ستھرا کر کے، چھلکوں کو الگ کر کے، اس زمانے میں ایسا چھاننے کا رواج بھی نہیں تھا، موٹا موٹا پیس کر چھلکوں سمیت پکا لیا جاتا تھا، جو انتہائی سخت بھی ہوتی تھی، کھردری بھی ہوتی تھی۔ عام آدمی کے لیے اس کو نگلنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اس قسم کی جو کہ روٹیوں کا استعمال ہوتا تھا، بغیر چھنی ہوئی، اس میں سے جو ہے چھلکے وغیرہ ان ساری چیزوں کو الگ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 2 دن مسلسل ایسی روٹیاں، یعنی جو کی روٹیاں جو عام طور پر سخت اور کھردری بھی ہوتی تھی، 2 دن مسلسل جو ہے نہیں ملی اور پیٹ بھر کر کھانا نہیں ہوا، اور جو ہے اس قدر فقر و فاقہ کی کثرت تھی۔ ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین، کہ 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے آل محمد نے پیٹ نہیں بھرا، یعنی مسلسل پیٹ بھر کر یہ جو کی روٹی بھی میسر نہیں ہوئی۔ کھانے وانے کا اور سالنوں کا، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانوں کا رواج تو ویسے بھی نہیں تھا۔ کھجور کے ساتھ یا پنیر کے ساتھ یا زیتون کے تیل کے ساتھ یا سرکے کے ساتھ روٹی کو استعمال کر لیا جاتا تھا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے سرکے کو بھی بہترین سالن فرمایا، یعنی عام طور پر جب سالن وغیرہ نہیں ہوتا تو سرکہ ہی بطور سالن استعمال کر لیا جاتا۔ تو 2 دن بھی خالی یہ شعیر کی، یہ جو کی روٹی سے آل محمد نے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے حضور علیہ السلام رخصت فرما گئے۔ تو سب سے پہلی تو یہاں سوچنے کی بات یہی ہے، آج ہماری کیا صورتحال ہے۔ اللہ جل شانہ نے کس قدر انواع و اقسام کے کھانے نصیب فرمائے، پیٹ بھر کر کھانا اللہ کے فضل سے مل جاتا ہے، نرم نرم روٹیاں، نرم نرم گرم روٹیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا اس زمانے میں تصور نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ بغیر چھنی ہوئی جو کی سخت اور کھردری روٹیاں ہوتی تھی۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آیا کہ انہوں نے ایک دفعہ سوچا کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کی اتباع میں ایسی روٹی بنا لیتے ہیں، تو یوں ہی جو کو بغیر چھنے ہوئے پیس کر روٹی بنا لی۔ تو پہلے ہی لقمہ لیا تھا تو حلق سے نہیں اترا، حلق سے اتار ہی نہیں سکے۔ تو پھر کہنے لگے کہ بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ روٹی حضور علیہ السلام استعمال فرمایا کرتے تھے،
ہم میں اتنی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے کہ اس سنت پر عمل کر سکے۔ یہ نہیں کہ بھی روٹی اس قابل نہیں ہے، روٹی کی طرف اس کی نسبت نہ کی جائے، ہمارے اندر یہ استعداد اور صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس سنت پر عمل کر سکیں اور ایسی روٹی کا استعمال کر سکیں۔ تو اس زمانے کی جو مشقتیں اور تکالیف ہیں اس کا ہم آج کے زمانے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بستروں کے نام پر کھجور کی چھال بچھ جایا کرتی تھی اور اس پر کوئی معمولی سی چادر ہوا کرتی تھی۔ بس اوقات حضور علیہ السلام اس پر لیٹ کر اٹھتے تو جسم پر چٹائی کے نشانات جو ہے نا نقش ہو جاتے تھے۔ آج ہم نرم ملائم گدوں پر آرام کے ساتھ سوتے ہیں، نرم نرم غذائیں ہیں، انواع و اقسام کی جو ہے نا غذائیں ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی، لہذا جب یہ حضرات اس قدر تکالیف کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت، اطاعت، عبادات، تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار میں لگ سکتے تھے تو ہم اور آپ کو تو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے مزید خود کو عبادات کے لیے لگانا چاہیے۔ تو اس لیے یہ آل محمد حضور علیہ السلام کے گھرانے کا حال ہے۔ یہ بات پہلے بھی بارہا عرض کی جا چکی ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ فخر و فاقہ یہ اختیاری تھا، یعنی ایسا نہیں تھا جیسا کہ ہم لوگوں کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہوں، ہر قسم کی نعمتیں ہوں، لیکن سب چیزیں میسر نہیں آتی، حاصل نہیں کر پاتے، لیکن بس نہیں چلتا ہمارا، ورنہ تو ہم سب کچھ جمع کر لیتے، دنیا کا سارا مال و متاع جمع کر لیتے، ساری نعمتیں جمع کر لیتے۔ لیکن ان حضرات کا معاملہ بالکل برعکس تھا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اختیار دے رکھا تھا۔ آپ چاہیں تو یہ مکے مدینے کے پہاڑ بھی سونے میں تبدیل ہو جائیں، جہاں آپ ہو وہاں یہ سونے کے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کر رکھی تھی، اے اللہ میں اس بات کی آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے اور میں آپ کا شکر ادا کروں، دوسرے دن مجھے فقر ہو، کھانا نصیب نہ ہو، فقر سے فاقے سے رہوں اور میں اس پر صبر کروں، میرا شمار صابرین اور شاکرین میں ہو، یہ میری چاہت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ ایک دن کھانا نصیب ہو، دوسرے دن فاقہ ہو، اور دونوں حالتوں میں اللہ کا میں شکر ادا کروں۔ نعمت ملے تب بھی اللہ کا شکر، نعمت نہیں ملے تب بھی اس پر صبر، دونوں پر اللہ کی طرف سے بڑے فضائل ہیں، شکر پر بھی اور صبر پر بھی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، شکر کرنے والوں کو اللہ مزید نعمت عطا فرماتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فخر و فاقہ اختیاری تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھانے کے دسترخوان میں دو قسم کے کھانے جمع ہو گئے ہوں، دو انواع کے سالن جمع ہو گئے ہوں، اور یہی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل تھا۔ بعض روایات کے اندر آتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، کچھ لوگوں پر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت استعمال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا اور فرمانے لگے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم يشبع من خبز الشعیر، حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت فرما گئے، کبھی آپ کو جوں کی روٹی سے پیٹ بھرنا نصیب نہیں ہوا، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر جو ہے مسلم بکریاں اور بنا ہوا گوشت استعمال کریں، یہ عذیب نہیں دیتا کہ حضور علیہ السلام کو تو پیٹ بھر کر جوں کی روٹی بھی میسر نہیں، اور ہم اس قسم کی جو ہے انواع و اقسام کے کھانے استعمال کر رہے ہیں۔ تو بہرحال منع نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں کے استعمال کے وقت ذرا اس چیز کا بھی تصور کر لیا کریں کہ حضور علیہ السلام کی ساری محنتیں ہمارے لیے تھی،
اس امت کی کامیابی کے لیے تھی، یہ فقر و فاقہ بھی اس امت کے لیے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا ہم کس قدر بدلہ چکا رہے ہیں، ان نعمتوں کا جب اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، کس قدر ان نعمتوں کے بعد ہم خود کو عبادات اور طاعات پر لگا رہے ہیں، کس قدر قدردانی کر رہے ہیں، ذرا ان چیزوں کو سوچنے کی اور تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ خوش قسم کی کھجوریں جو ردی اور ادنا سمجھی جاتی تھی، حضور استعمال فرما رہے تھے، جو بھی ایک آدھ دن کے فاقے کے بعد نصیب ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی آیت پڑھی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ جو 99 اقسام کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، تو ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کل قیامت والے دن باس پرس ہوگی تو کیسا سامنا ہوگا حضور کا، حضرات صحابہ کا، اور کیسے ہم جواب دہی کریں۔ اور نعمتوں کا حق یہی ہے کہ ان کے بعد پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خود کو عبادات، تسبیح، تلاوت اور نمازوں کے لیے خود کو مقرر کریں، وقف کریں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، امين برحمتك.